کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تلاوت سے شیاطین، جنات اور جادوگر خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ ایک ایسی آیت جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ کا سب سے بڑا نام یا وہ نام جس میں سب سے زیادہ عظمت، قدرت اور اثر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بھی بڑی ہے، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ آیت الکرسی اللہ کی کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکومت، اس کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے اور بے پایہ قوت کا بیان ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جسے پڑھنے سے شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک ایسی آیت جو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رکھتی ہے۔ ایک ایسی آیت جس کے بارے میں خود شیطان نے انسانی شکل میں آ کر تسلیم کیا کہ یہ اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کی، جو نہ صرف ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ جنت کی کنجی بھی۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ ایک مکمل آیت ہے، لیکن بعض علماء اس کے ساتھ اگلی دو آیات 256 اور 257 کو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ ان میں مضمون کا تسلسل ہے۔ تاہم آیت الکرسی بنیادی طور پر صرف آیت 255 ہے۔ آیت الکرسی کی شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا رب کیسا ہے؟ اس کی کیا صفات ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم آیت نازل فرمائی جو اللہ کی توحید، عظمت، قدرت، علم اور بادشاہت کا مکمل بیان ہے۔ جو اللہ کی عظمت، قدرت اور اس کی صفات کا بیان کرتی ہے، یہ توحید کا سب سے واضح اور جامع اعلان ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں، کمزور نہیں، بے سہارا نہیں، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ کوئی پتا ہلتا ہے تو اس کے علم سے، کوئی آنسو گرتا ہے تو اس کی اجازت سے، کوئی مصیبت آتی ہے تو حکمت کے تحت، اور کوئی راحت ملتی ہے تو رحمت کے سبب۔ آیت الکرسی انسان کے دل سے خوف نکال کر یقین بھر دیتی ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے علم سے باہر کچھ نہیں۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب اس کے سامنے کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل رہ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے صدقہ فطر یا زکوٰۃ کے مال کی نگرانی پر مقرر فرمایا۔ یہ مال ایک جگہ جمع تھا اور میری ذمہ داری تھی کہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، تو ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو بہت لمبی اور جوان تھی۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ دیا۔ اس کا ہاتھ کتے کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی کتے جیسے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا، جنات جانتے ہیں
کہ ان میں مجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی، کچھ کھانا دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ صبح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کل رات جسے تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا۔ میں نے سب بتایا اور کہا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہی ہوا، وہی شخص، وہی چوری، اور میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے وہی باتیں کی، غربت، محتاجی، بچوں کا واسطہ۔ میرے دل میں پھر رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے سچ سچ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا میں نے فوراً پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب اس نے ایک نئی بات کہی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے الفاظ سکھاتا ہوں کہ اگر تم انہیں پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم سونے لگو تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے آج کیا کہا؟ میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت سب سے عظیم کیوں ہے؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ، اس میں اللہ کی 17 صفات کا ذکر ہے۔ کوئی اور آیت اتنی صفات کا احاطہ نہیں کرتی۔ دوسری وجہ، یہ توحید کا کامل اور جامع اعلان ہے۔ شرک کی ہر قسم کی نفی اس میں موجود ہے۔ تیسری وجہ، اس میں اللہ کی ذات، صفات، افعال اور حقوق سب کا بیان ہے۔ چوتھی وجہ، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر ہے۔ پانچویں وجہ، یہ انسان کو اللہ کی حقیقی معرفت عطا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیتن کرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان صبح تک قریب نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی معمولی حفاظت نہیں، یہ رب کائنات کی نگرانی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابا المنذر، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابا المنذر، قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابا المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب ہے تخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی ایک نہایت عجیب مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، اور اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہیں، اور کرسی اللہ کے عرش کے اندر ہے۔ اب سمجھو، جس کمرے میں تم بیٹھے ہو اسے پھیلاؤ، پھر محلہ، پھر شہر، پھر ملک، پھر دنیا، پھر سورج کا نظام، پھر ملکی وے کہکشاں جس میں 400 ارب ستارے ہیں،
जिनमें से कुछ सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। फिर इससे भी आगे बढ़ो, कायनात में 2 ट्रिलियन कहकशाएं हैं। ये सारी कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी की तरह है जो एक बहुत बड़े सहरा में फेंकी गई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलेमा फरमाते हैं कि कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, ज़मीनें और जिस्मानी आलम शामिल हैं, मगर ये सब भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया, इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है। अक्सर लोग जब आयतुल कुर्सी सुनते हैं तो लफ्ज़ कुर्सी को एक आम सी कुर्सी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा अजीम, गहरी और अकल को हैरान कर देने वाली है। कुरान में फरमाया गया, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दा, यानी अल्लाह की कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है। अब सवाल यह है कि क्या ये वही कुर्सी है जिस पर हम बैठते हैं? हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह की ज़ात मखलूक जैसी नहीं है और इसकी सिफ़ात को मखलूक पर क़यास करना गुमराही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह है और अर्श की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक 7 आसमान और 7 ज़मीनें अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक छल्ला वसी सहरा में पड़ा हो। अब ज़रा सोचिए, अगर कुर्सी का ये हाल है तो अर्श की अज़मत कैसी होगी, और फिर उस रब की अज़मत कैसी होगी जो अर्श व कुर्सी दोनों का खालिक है। यही वजह है कि आयतुल कुर्सी दिल में खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान पैदा करती है, क्योंकि जब बंदा ये आयत पढ़ता है तो वो गोया ये ऐलान करता है कि मेरा रब इतना अजीम है कि पूरी कायनात उसकी कुर्सी में सिमटी हुई है, तो फिर मेरी ज़िंदगी का मसला उसके लिए क्या माने रखता है। लफ्ज़ कुर्सी हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह का इल्म, इक़्तिदार और निगरानी हर जगह मुहीत है। कोई जादू हो, कोई जिन हो, कोई नज़र बद हो, कोई पोशीदा साजिश हो, कुछ भी अल्लाह की कुर्सी के दायरे से बाहर नहीं। इसीलिए जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो गोया बंदा खुद को अल्लाह की कायनाती हिफाजत में दाखिल कर देता है। यही वजह है कि शैतान कांपता है, जादू टूटता है और दिल को सुकून मिलता है। याद रखें, कुर्सी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह मखलूक से पाक है। हम कैसा नहीं पूछते, हम कितना अजीम मानते हैं, और यही ईमान आयतुल कुर्सी को दुनिया की सबसे ताकतवर आयत बना देता है। ये बात हमें 2 चीज़ें सिखाती है। पहली ये कि कुर्सी और अर्श 2 अलग मखलूकात हैं। कुर्सी अर्श से नीचे है, मगर इसके बावजूद वो आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है। दूसरी ये कि कुर्सी की वुसअत का तसव्वुर ही इंसान की अक्ल को आजिज कर देता है। पहला हिस्सा, अल्लाह की ज़ात का तारुफ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। तर्जुमा, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये तौहीद का सबसे वाज़ेह ऐलान है। अल्लाह ने अपना नाम लेकर फरमाया कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, न फरिश्ते, न नबी, न औलिया, न कोई और, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा है, इस्लाम की बुनियाद है। जो शख्स इस कलिमे को सच्चे दिल से मान ले वो मुसलमान है। दूसरा हिस्सा, अल्लाह की सिफात ज़ातिया। अल हय्युल क़य्यूम। तर्जुमा, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है। अल हय्य, यह अल्लाह का एक खूबसूरत नाम है। इसके मानी है हमेशा जिंदा रहने वाला। अल्लाह की ज़िंदगी अज़ली और अबदी है। उसकी ज़िंदगी की कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं। वो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम, ये अल्लाह का एक और अजीम नाम है। इसके 3 मानी हैं। पहला, वो जो खुद कायम है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। दूसरा, वो जिसने सारी मखलूक़ात को कायम किया। तीसरा, वो जो हर लम्हा सारी कायनात को संभाले हुए है। अगर अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपनी क़य्यूमियत ख़त्म कर दे तो पूरी कायनात फ़ना हो जाए। तीसरा हिस्सा, अल्लाह की कमाल सिफ़ात। ला तअख़ुज़हु सिनतुन वला नौम। तर्जुमा, ना उसे ऊँघ आती है और न नींद। सिनत के मानी है हल्की ऊँघ, झपकी। अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे हल्की सी ऊँघ भी नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात है। इंसान थक जाता है तो सोता है, लेकिन अल्लाह न थकता है न सोता है।
وہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر آن اپنی تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سنبھال رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ سوتے ہیں، اللہ جاگ رہا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ محافظ ہے۔ آیت الکرسی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں، انسان ساتھ چھوڑ دے، حالات پلٹ جائیں، لیکن اللہ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ آیت بندے کو یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، وہ آپ کی زندگی کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ جس رب کا علم سمندر سے زیادہ گہرا ہے، وہ آپ کے دل کی فریاد کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ آیت دل میں یقین پیدا کرتی ہے، یہ وسوسوں کو جلا دیتی ہے، یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے، یہ مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ آیت الکرسی صرف پڑھی نہیں جاتی، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو تنہا انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، جو ڈرے ہوئے دل کو مطمئن کر دیتی ہے، جو کمزور کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارے لبوں پر الفاظ ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی وحدانیت اور اس کی مطلق بادشاہت کا اعلان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عظیم آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ آیت الکرسی مدنی آیت ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس وقت جب مسلمانوں کو یہ سکھانا مقصود تھا کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی صفات کو پہچاننے اور اس پر کامل یقین رکھنے کا نام ہے۔ یہ آیت کسی خاص واقعے کے رد عمل میں نہیں، بلکہ عقیدہ توحید کو کامل اور مضبوط کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جان لے کہ جس رب پر وہ ایمان لایا ہے وہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا علم کہاں تک ہے، اور اس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں۔ کا مفہوم یہ واضح کرتا ہے کہ آیت الکرسی محض آیت نہیں، بلکہ شیطانی قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت انسان کو غیب کے خوف سے نکال کر رب کے یقین میں داخل کرتی ہے۔ یہ آیت بندے کو یاد دلاتی ہے کہ جس اللہ پر وہ ایمان لاتا ہے وہ نہ غافل ہے، نہ کمزور، نہ بے خبر۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو حفاظت، ایمان کی مضبوطی اور شیطان سے بچاؤ کے لیے خاص مقام دیا گیا۔ یہ آیت نازل ہی اس لیے کی گئی کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اس پر مکمل بھروسہ کرے اور کسی غیر کے آگے نہ جھکے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان کی کوئی جگہ نہیں۔ جادو حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں۔ قرآن خود گواہ ہے کہ جادو فرعون کے دربار میں بھی تھا اور بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ لوگ ہاروت اور ماروت سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، مگر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آیت الکرسی سامنے آتی ہے۔ جادو دراصل شیطانی قوتوں کا سہارا لے کر کیا جانے والا عمل ہے، اور آیت الکرسی میں سب سے پہلی ضرب ہی شیطان پر پڑتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جملہ اعلان کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، اثر صرف اللہ کے حکم سے ہے، اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ اعلان کیا جاتا ہے تو شیطان کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے، کیونکہ جادو اسی وقت اثر کرتا ہے جب دل میں خوف، کمزوری اور غفلت ہو۔ آیت الکرسی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ بندے کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکال دیتی ہے، اور جہاں خوف ختم ہو جائے وہاں جادو کا اثر ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر آیت الکرسی میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی عمل اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں خود کو اس ذات کے سپرد کرتا ہوں جس کے دائرہ اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی جادو کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کامل صفات کو زبان پر لے آتی ہے، اور شیطان ان صفات کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جادو کے اثر کے وقت قرآن کی آیات سے دم فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہی سکھایا کہ اللہ کے کلام کو اپنی حفاظت کے ذریعہ بناؤ۔ حضرت علی سے منسوب آثار میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو صبح و شام، سوتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر،
اس کے جسم اور اس کی روح پر حفاظتی حصار قائم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جادو ٹھہرتا نہیں، جن رک نہیں پاتے، وسوسے ٹوٹنے لگتے ہیں اور دل میں سکون اتر آتا ہے۔ یاد رکھیں، آیت الکرسی کوئی تعویذ نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو جادو کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت حفاظت، سکون اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں علماء یہ بات واضح کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو سمجھنے کا اصل مقصد بحث نہیں بلکہ یقین ہے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں، آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، آج اگر دل بوجھل ہے، آنکھ نم ہے اور امید مدھم پڑ رہی ہے، تو بس ایک کام کیجیے، خاموشی سے سر جھکائیے اور پورے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ آیت بندے کو اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میرا رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، میرا رب سب کچھ سن رہا ہے، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور میرا رب ہی کافی ہے۔ اگر یہ کلام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک دل کو سکون، کسی ایک گھر کو حفاظت اور کسی ایک زندگی کو نیا یقین صرف آیت الکرسی سے مل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔